بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر مراج الدین خان، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، کسان پی جی کالج بہرائچ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں نہایت اہم اور ضروری موضوع کے متعلق گفتگو کروں گا، اور میرا موضوع ہے انٹرویو۔ آج کل ہماری زندگی میں ہر جگہ اس سے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بولنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں اسے زبان کے وسیلے سے ادا کرتے ہیں، اور اس ترسیل کے ذریعے ہم طمانینت کے جذبوں سے سرشار ہوتے ہیں۔ اپنے دل کی باتوں کو زبان پر لا کر ہمیں سکون ملتا ہے، لیکن اظہار خیال کی یہ نوعیت ہمارے شعوری کاوشوں سے وابستہ ہوتی ہے۔ فطری طور پر ہم کچھ باتوں کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے ذہن میں ابھرنے والے خیالات کو ہم الفاظ کے تابع بناتے ہیں اور زبان کے وسیلے سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ان باتوں کی ترسیل کے لیے ہمیں کوئی مجبور نہیں کرتا، بلکہ اندرونی طور پر ایک نوع کی بے چینی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے خیالات کو الفاظ کا جامہ پہناتے ہیں۔ فطری خواہش نہ ہونے کے باوجود جب ہمیں اظہار خیال کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے تو ہم ترسیل میں صرف اتنی دلچسپی لیتے ہیں کہ ہم بس اخلاقیات کا بھرم باقی رہ جائے۔ ایسی صورت میں ہمارے فطری خیالات پوری طرح ادا نہیں ہو پاتے۔ ہم دوسروں کی تحریک پر کچھ نہ کچھ بولتے تو ضرور ہیں، لیکن اس بولنے میں ہماری حقیقی جذبات شامل نہیں ہو پاتے۔ نتیجے کے طور پر ہماری زبان سے ادا ہونے والے خیالات میں وہ تاثر شامل نہیں ہوتا جس سے دوسرے بھی متاثر ہو جائیں۔ ایسی صورت میں اہم باتوں سے بھی بے رغبتی عام ہو جاتی ہے، اور گفتگو کا سلسلہ متحرک کرنے میں ہی سامنے والا عافیت محسوس کرتا ہے۔ بیان کی گئی یہ تمام باتیں انٹرویو کے فن سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں۔ درج بالا سطور میں جن مختلف نوع کیفیات کا ذکر ہوا ہے وہ تمام باتیں انٹرویو کے مرحلے میں درپیش آتی ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے انٹرویو کا مرحلہ حد درجہ دشواریاں پیدا کرتا ہے، تو کچھ لوگ ہنسی خوشی اس منزل سے گزر جاتے ہیں۔ جو لوگ بولنے کے فن سے واقف ہوتے ہیں یا اس فن میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، ان کے لیے بولنا کبھی دشواریاں پیدا نہیں کرتا، لیکن جو لوگ بہت سنبھل کر ٹھہر کر گفتگو کے عادی ہوتے ہیں، ان کے لیے ایسے موقع پر یعنی انٹرویو کے دوران کچھ بھی کہنا آسان نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ زبان سے ادا ہونے والے ہر لفظ کے لیے بے حد محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اس بات سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں کہ زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آ سکتی۔ انٹرویو دراصل گفت و شنید کا عمل ہے۔ سوال کرنے والا کس سے مخاطب ہوتا ہے، جواب دینے والا اپنے لحاظ سے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی کبھی اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ دیکھنے والا کی بات یہ ہے کہ سوال کرنے والا کسی جگہ جواب سے کسی حد تک مطمئن ہو پایا ہے، اور اس کے مطمئن نہ ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اگر وہ اپنی ترجیحات پر اصرار اس بنا پر کرتا ہے کہ موضوع سے متعلق کوئی اچھوتا پہلو جواب کی صورت میں سامنے آئے، تو وہ اپنے رویے پر قائم رہنے کے لیے پوری طرح حق بجانب ہے۔ بات سے بات نکلتی ہے اور گفتگو کے اچھوتے گوشے نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہنے اور سننے کے ذریعے گفتگو کا جو سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اس میں غضب کی روانی ہوتی ہے۔ ایک بات کا سلسلہ دوسری بات سے قائم ہوتا ہے، تبھی اس گفتگو میں فطری حسن پیدا ہوتا ہے۔ ایک اچھے انٹرویو میں ان تمام باتوں کا خیال تراشنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انٹرویو میں سوال کرنے والے کے لیے نفسیات کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ انٹرویو میں جب بات سے بات نکلتی ہے تو بہت سی دوسری چیزیں بھی بیان ہوتی چلی جاتی ہیں جن کا اصل موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لہٰذا جواب دینے والے کو اصل موضوع پر لانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انٹرویو لینے والا نفسیات کا بھی شعور رکھتا ہو، اور اس شعور کا استعمال وہ سلیقے سے انٹرویو لینے کے دوران پیش کرے، تاکہ جواب دینے والا آپے سے باہر نہ ہو جائے اور انٹرویو کا سلسلہ کامیابی کے ساتھ جاری رہ سکے۔ اطمینان سے لیا گیا انٹرویو زیادہ بامعنی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ انٹرویو لینے والا اگر اپنے مقصد میں ایماندار نہیں ہے تو سوال و جواب کے نام پر ایک رسمی انٹرویو سامنے آئے گا۔ اس کے بعد گفت و شنید کے مرحلے میں شامل دو لوگ اگر سنجیدہ ہیں تو بامعنی گفتگو سامنے آئے گی۔ تقریری زبان تحریری زبان سے مختلف ہوتی ہے۔ ہم جس لہجے میں جس انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اسی انداز اور لہجے کو
تحریر میں اختیار نہیں کر سکتے۔ زبانی گفتگو میں ایک خاص طرح کی روانی ہوتی ہے۔ انٹرویو کا مرحلہ بڑی حد تک امتحان کی طرح ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اچھی تیاری کرنے کے باوجود ہمارا امتحان تشفی بخش نہیں ہو پاتا، گویا کہ ہم نے جیسا کچھ سوچ رکھا تھا نتیجہ اس سے بہتر برآمد نہیں ہوتا۔ بلکہ یہی معاملہ انٹرویو کا بھی ہے۔ انٹرویو کے ذریعے فن اور فنکار دونوں کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ بعض فن پارے کسی بھی طرح فہم کی گرفت میں نہیں آتے۔ اس مرحلے پر مذکورہ تخلیق کار کا انٹرویو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری گفتگو انٹرویو کو سمجھنے کے لیے نہایت کارآمد ثابت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔